ملکیوں کے انخلا کا مرحلہ باعزت طریقے سے عمل میں لایا جائے۔ اس دوران عورتوں اور بچوں کا خصوصی خیال رکھا جائے۔ وزیر اعظم نے سختی سے ہدایت کی کہ ریاست کا کوئی ادارہ یا فرد اس تمام مرحلوں میں اپنے اختیارات سے تجاوز نہ کرے۔ وزیر اعظم نے مزید ہدایت کی کہ اس ریپیٹریشن آرڈر کے تحت جن لوگوں کو اپنے اپنے وطن واپس بھیجا جا رہا ہے ان کا ڈیٹا بیس تیار کیا جائے اور اس تمام عمل کی نگرانی کے لیے ایک خصوصی نظام وضع کیا جائے۔ وزیر اعظم نے اس حوالے سے ایک ورک پلان پیش کرنے کی منظوری بھی دی جس کے تحت غیر قانونی طور پر مقیم افراد کی مرحلہ وار واپسی کو یقینی بنایا جا سکے۔ یاد رہے کہ جن غیر قانونی لوگوں کو واپس بھیجا جا رہا ہے وہ کسی بھی وقت قانونی طریقے سے دوبارہ واپس آ سکتے ہیں۔ یہ وہ اس فیصلے کا ایک آپریٹو پارٹ تھا جو میں نے آپ کو پڑھ کر سنایا، اور بغیر وقت ضائع کیے ہوئے سرفراز بگٹی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی کراکس تو آپ کو آنریبل منسٹر فار انفارمیشن نے بتا دیا کہ آج کیبنٹ نے ہماری ایک سمری تھی اس کا اپروول کیا ہے۔ یہ ریپیٹریشن کے پلان کے حوالے سے، ڈیپورٹ کرنے کے حوالے سے ہم بس بہت عرصے سے آپ کے ساتھ انٹریکشن ہو رہی ہے اور اس میں ان لینتھ ہماری ڈسکشنز ہوئی ہیں۔ جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ میں بار بار آپ کو بتا رہا ہوں کہ 2-3 چیزیں اس پر غلط انٹرپریٹ ہو رہی ہیں، اس کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک تو یہ کہ یہ کسی ایتھنک گروپ کے خلاف یا ایک اسپیشل ایتھنک بلانگنگس کے خلاف نہیں ہے۔ یہ جو بھی اللیگل ہے، چاہے وہ ہزارہ کمیونٹی ہے، چاہے وہ بلوچ اللیگل ہیں جو ایران سے یہاں پہ آئے ہوئے ہیں، ان کے پاس کوئی ٹریول ڈاکومنٹ نہیں ہے، یہ اٹ از فار ایوری ون، نمبر ون۔ اب کیونکہ زیادہ تعداد پشتونوں کی ہے بیکاز آف افغانستان اور زیادہ افغانستان کے لوگوں کی ہے، تو اس لیے اس کو بسا اوقات میں ٹی وی پہ دیکھتا ہوں کہ افغان نکالا جا رہا ہے اور افغانستان کے لوگ اور پشتون، تو لہٰذا یہ اس طرح نہیں ہے۔ اور دوسری امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہم نے جو اس پلان کو مرتب کیا ہے اس میں بالخصوص چند چیزوں کا خیال رکھا گیا ہے۔ خواتین کا احترام، بچوں کے ساتھ شفقت اور جو بزرگ ہیں ان کا احترام، یہ 3 مین امپورٹنٹ چیزیں ہیں۔ ہم اس پلان میں اس کو امپلیمنٹ کرنے کے دوران اس چیز کا خصوصی خیال رکھیں گے۔ ہم نے جو ہولڈنگ سینٹرز بنائے ہیں وہاں پر ہم فوڈ پرووائڈ کریں گے، وہاں پر ہم ہیلتھ فیسلٹیز پرووائڈ کریں گے، اور ان اللیگل فارنرز کو، ان اللیگل ایلینز کو اپنے ملکوں میں ریپیٹریٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس جو جیو فینسنگ ہم نے کی ہے کہ کہاں کہاں پر ہیں، کہیں وہ کسی دیہات میں ہیں بھی ہماری نظر میں ہیں، وہ کسی شہر میں بھی ہماری نظر میں ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا جنک جو ہے وہ ہمارا والنٹریلی ریٹرن کر گیا ہے، اس کی تعداد تقریباً لگ بھگ 2 لاکھ کے قریب ہے جو اس 2 مہینوں میں یہاں سے واپس گئے ہیں۔ اب ایک امپورٹنٹ بات کی نشاندہی کی ہے آنریبل سولنگی صاحب نے کہ وہ لوگ جو اللیگل فارنرز ہیں، وہ جو اللیگل یہاں پہ رہ رہے ہیں، وہ واپس اپنے ملک میں جائیں، لیگلی ہمیں اپروچ کریں۔ 1 ڈاکومنٹ رجیم ہم نے 1 نومبر سے امپلیمنٹ کر دینا ہے۔ کوئی ای تذکرہ نہیں چلے گا، کوئی تذکرہ نہیں چلے گا، کوئی پرمٹ نہیں چلے گا۔ جس نے اس پاکستان میں آنا ہے، ہمارے مہمان ہوں گے، ہمارے لیے بہت عزیز ہوں گے، وہ ویزا لے کر آئیں، اور ویزا لے کر آئیں اور ہمارے ملک میں کاروبار کرنا چاہتے ہیں، ہمارے ملک میں سیر و تفریح کرنا چاہتے ہیں، کوئی فیملی فرینڈ سے ملنا چاہتا ہے یا وہ کسی اور سلسلے میں آنا چاہتا ہے، وہ ہماری اتھارٹیز کو بتائے کہ میں اس سلسلے میں آنا چاہتا ہوں، اور وہ آ جائے۔ 2 مہینے کا، 3 مہینے کا جتنی اس کی ویزا کی ریکوائرمنٹ ہے وہ کرے، اور اس کے بعد وہ واپس چلا جائے۔ سو ہم نے اس پلان کو 2 نومبر سے 1 نومبر تک ہماری والنٹیئر ریٹرن کی ڈیڈ لائن ہے۔ جو 1 نومبر تک جائیں گے وہ ہولڈنگ سینٹرز میں نہیں جائیں گے، ان کو ہم ہولڈنگ سینٹرز میں نہیں رکھیں گے، ان کو ہم ڈیٹینشن سینٹرز کا نام نہیں دے رہے ہیں، ہولڈنگ سینٹرز کا دے رہے ہیں کہ جسٹ ٹو ہولڈ دیم فار اے ڈے اور سو، فار 2 days، میکسیمم فار 3 days، سو دیٹ دے کین لیو دیئر۔ ہم ان کو وہاں پر فیسیلیٹیشن دیں، ان کو ہیلتھ فیسلٹی دیں، فوڈ دیں، اور اس کے بعد ان کو ٹرانسپورٹ کریں جو ہمیں نزدیک ترین بارڈر پڑے گا۔
جو ہمارے لیے نزدیک ہوگا, جو ہم سمجھتے ہیں کہ بہتر ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی تورخم جانا چاہتے تو ہم اس کو تورخم ہی بھیجیں. ہمیں اگر کراچی سے نزدیک پڑتا ہے نوشکی کا بارڈر تو ہم ان کو نوشکی بھیجیں. ہمیں وہ ہماری ثوابدید پہ ہوگا. اگر وہ خود والنٹیئر ریٹرن پہ جانا چاہتا ہے تو وہ جدھر مرضی چلا جائے, جس مرضی بارڈر پہ جائے جو اس کو افغانستان میں یا ایران میں نزدیک پڑتا ہو یا کسی اور ملک پہ نزدیک پڑتا ہو. جب ہم بھیجیں گے تو پھر ہم اپنے پلان کے تحت بھیجیں گے جو ہمارے لیے آسان پلان ہوگا. سو یہ اس کے امپورٹنٹ وہ ہیں. اور پھر ایک اور اس کا امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے جس کا میں بار بار نشاندہی کر رہا ہوں, وہ پاکستانی ہیں جنہوں نے ان انلیگل فارنرز کو گھر رینٹ پہ دیے ہوئے, فلیٹس رینٹ پہ دیے ہوئے, وہ ان کے کاروبار میں شریک ہیں, وہ ان کی پراپرٹیز میں شریک ہیں. وہ انلیگل کاروبار میں اگر شریک ہیں تو فورن ایکٹ کے تحت پاکستانی قانون کے تحت جرم کر رہے ہیں. اور ہم ان کو بار بار وارن کر رہے ہیں کہ وہ آئیں. آج بھی موقع ہے کہ وہ اپنی اسٹیٹ اتھارٹیز کے سامنے بتائیں کہ یہ میرا کرایہ دار ہے, یہ اس کو میں نے اتنے عرصے کے لیے کرایہ پہ دیا تھا اور یہ اس کو آپ ریپیٹریٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ اس کے کوائف ہے. ادروائز ظاہر ہے وہ پھر سفر کرے گا آفٹر 1 نومبر. تھینک یو سو مچ. وہ بات کر لیں باقی منسٹر صاحب. آئی بیگ یو لیو. اگر لے لوں یا میں کوشچن سر ایک دو لے لیں. جسٹ ایک منٹ سن لیں پلیز, سن لیں میری, سن لیں پلیز. I will take only 2 questions, one from the national media and one from the foreign media. First you please. Carol Dave. Carol, please. Carol Dave to the EMC. The UN spokesperson on human rights has said that if you go ahead with mass deportation, it could be a human rights catastrophe. What is your response? I don't know which, what was his name? Is he representing the Pakistani government or Human Rights Commission? So what I say is there will be no human crisis. We will handle them with politely, the women especially, and the children and the elderly. So there will be no human crisis. We are just focusing to strengthen our borders. We are just focusing on the illegal aliens, those who are living in our country. So there is no specific country which we are we never want those who are refugees here. We are not they are not in our list. They will be living here as on a refugee status. We will be respecting them, and those we are repatriating those who are illegal aliens and they are roaming around in our country without any travel document. I don't agree with her. Her suggestion when people go back to Afghanistan, people who have fled from Afghanistan, their concern is that what will happen when they go back. Those vulnerable people are residing here as a transit state here. They are repatriating towards Canada, towards England, towards different other countries. So we make sure those who are vulnerable, those who are in under threat, we will look after them. Sir, ये बताइए वेस्ट 24 जो फिगर्स हैं کسی کی آواز. دیکھیں ایک تو پریشر کوئی ہے نہیں, دوسرا ہم پریشر لیتے بھی نہیں, اور بات اتنی ہے کہ نہ کوئی فورن پریشر ہے. انلیگل جو ایلینز ہیں, کون سا ملک ہے دنیا کا کوئی ایک, آپ دیکھیں یہ جو فورن کنٹریز ہیں جنہوں نے ریپیٹریٹ ہونا ہے ان کے ملکوں میں, کینیڈا میں, انگلینڈ میں, وہ مجھے بتائیں 2 سال لگائے انہوں نے صرف ان سٹیزنز کو ریپیٹریٹ کرنے میں. they took 2 long years just to verify their documents. In our case they are telling us کہ ہم جو ہے وہ اس پر کوئی وہ کریں, انلیگل فارنر جو بھی ہوگا جہاں مرضی سے ہوگا اس کو واپس بھیجیں گے, ہم پر کوئی پریشر نہیں. تھینک یو سو مچ. انڈین اور افغان جو سر جی وہ
वादे मुतलक हुए हैं, आप FIR के अंडर है, वो जो फैक्ट उनको जाना है। ठीक है सर। ठीक।